کے لیے۔ اب جیسے ہی مولا نے دین کی پانچویں خصلت بتائی تو ایک بندے نے علی کی ولایت کو گھٹانے کے لیے سوال کر دیا، فرزند رسول ان پانچ خصلتوں میں سے سب سے اہم خصلت کون سی ہے؟ اب مولا خاموش ہے، خود ہی سے جواب دے کر کہتا ہے مولا نماز۔ مولا نے فرمایا نہیں۔ پھر کہنے لگا مولا روزہ خدا کی ذات کے لیے بھوکے رہتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ کہا کہ اچھا حج اللہ کے گھر جائیں تو اللہ زیادہ اجر دیتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر عوام کو دیکھ کر کہتا ہے اچھا اللہ کی مخلوق کو دیں تو خدا راضی ہوتا ہے، زکوٰۃ اہم ہے؟ امام نے فرمایا نہیں۔ کہا کہ پھر امام نے فرمایا میرے دادا علی کی ولایت سب سے زیادہ ہے۔ کہا یا توجہ ہے تمام مومنات کی۔ جب یہ بات سنی علی 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 توجہ ہے تمام مومنات کی۔ اب ولایت کے منکر نے ولایت کو گھٹانے کے لیے کہہ دیا اے فرزند رسول آپ نے نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، آپ نے نماز کو کم اہمیت دے دی، روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، آپ نے روزے کو پیچھے چھوڑ دیا، حج اللہ کے گھر کا کیا جاتا ہے، آپ نے حج کی اہمیت کم کر دی، زکوٰۃ خدا کو خوش کرنے کے لیے دی جاتی ہے، آپ نے زکوٰۃ کی اہمیت گھٹا دی اور اپنے دادا علی کی ولایت کو بڑھا دیا۔ اب امام نے تکیے کی ٹیک چھوڑی اور اس کے چہرے کی طرف ہاتھ کر کر کہا خدا تیرے منہ کو بند کرے، تجھے نہیں معلوم نماز مسافر عادی پڑھتا ہے، روزہ بیمار کو معاف ہو جاتا ہے، حج پر غریب جاتا کوئی نہیں، مسکین زکوٰۃ دے نہیں سکتا، لیکن میرے دادا علی کی ولایت وہ خصلت ہے جو بیمار پہ بھی واجب ہے، جو تندرست پہ بھی واجب ہے، جو امیر پر بھی واجب ہے، جو غریب پر بھی واجب ہے۔ علی کے نام سے چلتے ہو تو یوں ہی صحیح، علی کے نام سے چلتے ہو تو یوں ہی صحیح، قدم قدم کے علی، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گی، قدم قدم پہ میں علی کے گیت گاؤں گی، خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا، خدا حشر میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا، میں نام لے کر یہی پر تمہیں چڑھاؤں گی، نعرہ حیدری حیدری حیدری، محمد آل محمد پہ بلند سے بلند توجہ ہے تمام مومنات کی۔ آپ خود مومنات گواہی دیں گی کہ اب اگر میں یہاں کروڑ آئی ہوں، اپنے گھر سے تقریباً 400-500 کلومیٹر دور آئی ہوں، اگر میں ایک مجلس پڑھنے کے لیے یہاں آتی ہوں اور آ کر میں ظہر کی نماز پڑھتی ہوں 2 رکعت، آپ مجھے کہیں گی ذاکرہ صاحبہ اس ٹائم آپ کون سی نماز پڑھ رہی ہیں؟ میں کہوں گی ظہر کی، تو وہ کہے گی کہ وہ تو 2 رکعت نہیں ہوتی، کتنے رکعت ہوتی ہے ظہر کی نماز؟ میں کتنی پڑھ رہی ہوں؟ 2۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں ہوں مسافر، میں یہاں کی رہنے والی نہیں ہوں، خدا نے نماز مسافر کے لیے قصر کر دی، میں اپنی جگہ پر ٹھیک ہوں۔ اگر کوئی بندہ رمضان میں چھپ چھپ کر کھانا کھا رہا ہو
تو اس سے کہا جائے کہ بھائی تو روزے کیوں نہیں رکھ رہا، وہ اپنا دوائیوں کا تھیلا دکھا دے گا، میں تو بھائی بیمار ہوں، کیسے روزہ رکھوں، بیمار کو روزہ معاف ہے۔ ایک شخص کو آپ جا کر کہیں اور تو حج پر کیوں نہیں جاتا، وہ کہے کہ میرا 10 لاکھ کا قرضہ آپ دے دیں، اللہ کا گھر دیکھنے کو کس کا دل نہیں کرتا۔ ہم کسی کو کہیں کہ تو زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا، وہ کہے میں خود 4 دن سے بھوکا ہوں، میں کہاں سے زکوٰۃ دوں۔ لیکن ہم اگر کسی کو کہیں کہ تو ولایت علی کا اقرار کیوں نہیں کرتا، وہ آگے سے ہمیں کہے کہ بھائی میرے تو پہلے ہی 8 بچے ہیں، اوپر سے میں ولایت علی پڑھ لوں، میری پہلے ہی پوری نہیں پڑتی، اور کیا پوری پڑے گی۔ بہانہ غلط، کہے کہ میں مسافر ہوں، بہانہ غلط، کہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں، بہانہ غلط، کہے کہ میں بیمار ہوں، بہانہ غلط۔ علی کی ولایت کا انکار کرنے والے کو فقط ایک ہی بہانہ آتا ہے، جب میری اماں ہی شریف نہیں تو میں کہاں سے نماز ادا کروں۔ علی کا نام زمین و زمن سے پوچھ، علی کی عزت و عظمت زمان و زمن سے پوچھ، علی کی عظمت عظمت عزت لوگ کرسی قلم سے پوچھ، اور اگر تیرے بچے کے دل میں حب علی نہیں تو بچہ کہاں سے لائی ہے، بچے کی ماں سے پوچھ۔ یا علی صلی اللہ۔ مومنائے یک زبان ہو کر نعرہ صلوات پڑھا کرے، اگلی اور پڑھ رہی ہوتی ہے، پچھلی اور پڑھ رہی ہوتی ہے۔ علی 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 توجہ ہے تمام مومنات کی۔ مومنات شیعوں کا ہے پہلا علی اور سنیوں کا ہے آخری علی۔ ہم پہلے کو علی مانتے ہیں، وہ چوتھے کو علی مانتے ہیں، پھر بھی وہ فائدے میں رہتے ہیں۔ بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہے، مرتے وقت معافی مانگ لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں اخیر اچھی ہونی چاہیے۔ اہل سنت بھائی بہنیں پھر بھی فائدے میں رہ جاتی ہیں، گناہ کر کے آخر میں جب ولایت علی کو مان جاتے ہیں تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ لیکن مومنات، امام اور خلیفہ ماننے میں شیعہ سنی میں اختلاف ضرور ہے، مگر ولایت میں کوئی اختلاف نہیں۔ ولایت میں شیعوں کا بھی پہلا علی ہے، سنیوں کا بھی پہلا علی ہے۔ اس کائنات میں کوئی گدی نشین نہیں جس کی ولایت کا اقرار علی سے نہ ہو، کوئی ولی وسیع ایسا نہیں جو ولایت علی کا اقرار نہ کرے۔ اس کی ایک بہت خوبصورت وجہ کسی شیعہ عالم میں نہیں، اہل سنت عالم نے اپنی کتاب میں لکھی۔ اہل سنت کا ایک بہت بڑا عالم صاحبزادہ جبار قادری صاحب، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، کسی نے پوچھا کہ جو ہر پیر کی ولایت کا اقرار علی سے ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ معراج والی رات کو اللہ نے جبہ ولایت رسول کو دے دیا تھا۔ جب ولایت والا جبہ رسول کو دیا تو کہا کہ اے میرا حبیب، زمین پر جا کر جس کو اس کے قابل سمجھو اسے یہ ولایت والا جبہ پہنا دینا۔ اب نبی معراج سے واپس آئے، اگلے دن مسجد نبوی میں آئے۔ مومنات، سچ کی مجبوری یہ ہوتی ہے، نہ وہ گھٹایا جاتا ہے نہ بڑھایا جاتا ہے۔ نبی نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر سے پوچھا، اگر تم کسی کو گناہ کرتا دیکھو تو بتاؤ کیا کرو؟ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اسے سزا دوں گا۔ رسول نے کہا بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد رسول نے حضرت عمر سے پوچھا، کہا کہ اگر تم کسی کو گناہ کرتا ہوا دیکھو تو کیا کرو؟ کہنے لگے میں اسے فنا کر دوں۔
ایسی سزا دوں کہ اسے دیکھ کر دوبارہ کوئی گنہگار گناہ نہ کرے۔ رسول نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ جب کافی لوگوں سے سوال کیا، آخر میں رسول نے کہا یا علی آپ کھڑے ہو جائیے۔ علی کو کھڑا کر کے رسول نے پوچھا یا علی اگر آپ کسی کو گناہ کرتا ہوا دیکھیں تو آپ کیا کریں گے؟ علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دوں گا۔ رسول نے مسکرا کر ولایت والا جبہ علی کے سر پر سجا دیا، ماتھا چوم کر کہا علی گناہوں پر پردہ ڈالنا یا اللہ کا کام ہے یا علی کا کام ہے۔ پھر بھی بارے دیگر بلندتر صلوات پر توجہ ہے تمام مومنات کی۔ مومنات اس دین اسلام کی خاطر سب سے پہلے جس ہستی کا خون بہا ہے اس ہستی کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ خدا کے دین کے لیے جس نے سب سے پہلے اپنا لہو بہایا وہ اور کوئی نہیں، ختم المرسلین خود تھے۔ کیونکہ جب گرمی کا موسم آتا تھا تو تمام اہل عرب مکہ سے طائف اور شام کا رخ کر لیتے تھے، کیونکہ طائف اور شام کا موسم سرد ہوتا تھا۔ گرمی سے بچنے کے لیے لوگ تجارت کی خاطر طائف کا رخ کرتے۔ جب تمام عرب طائف میں اکٹھے ہوئے اس وقت خدا نے کہا اے میرا محبوب طائف چلے جائیے۔ آپ تمام مومنات خاموشی سے سنیں، کیونکہ ابھی میں مسائل نہیں پڑھ رہی، ابھی میں آپ کو آمادہ کر رہی ہوں مسائل سے۔ میری زندگی کا اصول ہے میں محرم کے بغیر کبھی علی اکبر نہیں پڑھتی، کیونکہ میرا اپنا دل بھی برداشت نہیں کرتا۔ مولا حسین خود کہتے ہیں کہ ہر جگہ پر علی اکبر کے مسائل نہ پڑھو، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی مومن کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ تم لوگوں کا تو کچھ نہیں جاتا، ہم بہن بھائیوں کا دل پھٹ جاتا ہے۔ تم نے دیکھا جو نہیں کہ اکبر کتنا حسین۔ آپ کو آمادہ کر رہی ہوں، علی اکبر سننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مومنات سب سے پہلے طائف نام کیسے پڑا؟ جب حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اللہ نے خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دے دیا تو طائف کی سرزمین کا خطہ زمین سے اوپر اٹھا اور اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اسی لیے اس جگہ کا نام پڑ گیا طائف۔ اور اس علاقے میں یہ خاص بات تھی کہ یہاں کا موسم ہمیشہ خوشگوار اور سرد رہتا تھا۔ جب عرب میں گرمی کا موسم آیا تمام عرب کے لوگ طائف میں اکٹھے ہونے شروع ہو گئے۔ طائف شہر میں جس خاندان کی سرداری تھی اس قبیلے کا نام تھا بنو ثقیف اور ان کے سردار کا نام تھا عروہ ابن مسعود ثقفی۔ رسول کو جب اللہ نے کہا اے میرا حبیب طائف چلے جائیے اور جا کر دین کی تبلیغ کیجیے، اس وقت رسول اللہ طائف کے بازار میں آئے اور طائف کے لوگوں کے سمجھانے پر بچوں نے رسول اللہ کو پتھر مارے۔ رسالت زخمی ہو گئی، لہو لہان ہو گئی۔ جب رسول کی طرف پتھر پھینکے جا رہے تھے اس وقت عروہ بنو ثقیف کا سردار رسول کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تب عروہ نے ابھی اسلام کا اقرار نہیں کیا تھا مگر اپنی محبت نہ چھپا سکا۔ رسول کے آگے آ کر کھڑے ہو گئے اور رسول کی جگہ پر پتھر کھائے۔ جناب عروہ ابن مسعود ثقفی جو ہیں وہ ثالث بھی ہیں صلح حدیبیہ کے، کیونکہ عرب میں رواج تھا جب بھی کوئی شخص اپنی مردانگی جتلانا چاہتا تھا
تو اپنی داڑھی پکڑ کر بات کرتا تھا، اور جب کسی کو مردانگی کا تانا دینے لگتا تھا تو اس کی داڑھی کی طرف ہاتھ کا اشارہ کرتا تھا۔ صلح حدیبیہ میں ایک کافر نے رسول کی داڑھی کی طرف ہاتھ کا اشارہ کیا، یا جناب عروہ نے تلوار نیام میں سے باہر نکال، فرمایا اگر تیرا ہاتھ محمد کی داڑھی کو لگ گیا تو میں تیرا سر تن سے جدا کر دوں۔ اس وقت جناب عروہ نے سب کے سامنے اپنی محبت کا اقرار کر دیا۔ جناب عروہ کو اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے۔ بڑے بیٹے کا نام ابن ابی مرہ رکھا، چھوٹے بیٹے کا نام ابو عبیدہ رکھا۔ جو ابو عبیدہ ہے وہ جناب مختار کے والد ہیں، جناب مختار بن عبیدہ ثقفی۔ لیکن جو ابن ابی مرہ ہے اس کو ابو سفیان نے رشتہ دیا، کیونکہ عرب کے لوگ اپنا قد اونچا کرنے کے لیے بڑے خاندانوں میں بیٹیاں دیتے تھے تاکہ ہمارا قد بڑا ہو جائے۔ سفیان نے ابن ابی مرہ کو ایک بیٹی کا رشتہ دیا، بیٹی کا نام تھا میمونہ۔ میمونہ کی شادی ہوئی ابن ابی مرہ ثقفی کے ساتھ۔ اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کی، پہلی بیٹی کا نام جناب فروا رکھا، دوسری بیٹی کا نام جناب لیلا رکھا۔ جب بیٹیاں جوانی کے عالم میں پہنچی تو ابن ابی مرہ جو کہ رسول کے عاشق تھے، رسول کے بعد علی کے عاشق و پیروکار تھے، انہوں نے مدینے میں پیغام پہنچایا۔ مولا کو جب پیغام پہنچا تو اس نے گزارش کر کے کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں میری ایک بیٹی آپ کے گھر کی بہو بن جائے تاکہ میری عزت میں بھی اضافہ ہو جائے۔ جب مولا کو پیغام ملا تو مولا نے جواب دیا کہ تمہاری ایک نہیں 2 بیٹیاں شریعت میں میری بہو ہیں۔ دونوں بھائیوں کی اکٹھی شادیاں ہوئی، جناب ام فروا حرم امام حسن بنی، جناب لیلا حرم امام حسین بنی۔ جب یہ شادی ہوئی اس وقت امیر کائنات کی کوفہ میں شاہی تھی۔ کائنات میں بڑی بڑی شادیاں ہوئیں مگر اس شادی کی جو دھوم تھی اس کی الگ بات تھی۔ کوفے میں علی کی شاہی، کوفے سے بارات گئی طائف میں، اور مومنات مجھے نہیں لگتا کہ کائنات میں کوئی ایسی بہن موجود ہوگی جو اپنے بھائی کی بارات کے ساتھ نہ جائے۔ علی کی شاہی میں کوفے سے بارات طائف گئی لیکن دولہے کی بہنیں اتنی پردہ تھیں جو بھائیوں کی بارات کے ساتھ نہ گئی۔ دونوں بیویاں حرم امیر میں آئیں، مولا کے گھر میں آئیں، مولا کی بہویں بن گئی۔ اللہ نے جناب فروا کو امام حسن سے قاسم جیسا شہزادہ عطا کیا، جناب لیلا کو وہ بیٹا عطا کیا جو ہم شکل مصطفیٰ تھا۔ مومنات، یہ بات اصل ہے، اصلیت ہے کہ اصل تو پھر اصل ہوتی ہے، لیکن جو ہم شکل ہوتی ہے اس کو دیکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بھی شیشے میں دیکھتے ہیں مگر اپنی تصویر کو زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں۔ زمانے نے رسول کو تو دیکھا ہوا تھا مگر ہم شکل مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے تشریف لاتے تھے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ اللہ نے حسین کو ایسا بیٹا عطا کیا ہے جو ہو بہو محمد جیسا ہے، پورے عرب سے دور دور سے لوگ اکبر کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے۔ جو ہم شکل مصطفیٰ ہے وہ کیسا ہے؟ بہت بڑے مصور کار آتے اور آ کر علی اکبر کی تصویر بنا کر لے جاتے۔ شہزادے سے اللہ بڑے دیگر بلندتر صلوات پڑھ رہے ہیں۔ توجہ ہے تمام مومنات کی۔ مومنات، شہزادہ علی اکبر کا دنیا میں آنا تھا کہ واحد ایک شہزادہ تھا علی اکبر۔ ہم ذاکر اللہ سے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جب شہزادہ دنیا میں آیا
تو جب بھائیوں کے گھر میں خوشی آتی ہے تو بہنیں آ کر مبارکباد دیتی ہیں، بہنیں آ کر خوش ہوتی ہیں، اور بھائی خوشی میں بہنوں کو کوئی نہ کوئی تحفہ دیتے ہیں۔ جب علی اکبر صحن حسین میں آیا، زینب عالیہ آئی مبارک دینے کی۔ جب بی بی نے آ کر مبارک دی تو مولا سے کہنے لگی کہ مولا کائنات کے بھائی بہنوں کو تحائف دیتے ہیں خوشیوں کے موقع پر، مگر میں ہوں علی بادشاہ کی بیٹی، میں آپ سے اگر کوئی تحفہ مانگوں آپ انکار تو نہیں کریں گے؟ حسین فرماتے ہیں زینب جو بھی چاہتی ہوں مانگو، میں کائنات کا امیر ہوں۔ بی بی زینب نے کہا اگر کچھ دینا ہے تحفے کے طور پر تو مجھے میرا اکبر دے دو۔ ابھی زینب کی زبان سے لفظ نکلے ہیں یا حسین نے اکبر کو اٹھا کر زینب عالیہ کی گود میں رکھ دیا، کہا کہ بہن میں نے تجھے اکبر دے تو دیا ہے مگر مجھ سے ایک وعدہ کر، آج تو نے اکبر مانگا میں نے تجھے اکبر دے دیا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا میں تجھ سے اپنا اکبر مانگوں گا تو مجھے واپس کر دے۔ بہن بھائی میں وعدہ ہو گیا۔ مومنات زینب عالیہ نے اکبر کو پردوں میں پالا۔ آپ جانتے ہیں عورتیں تو پردہ کرتی ہیں لیکن مردوں پر پردہ فرض نہیں ہوتا، لیکن اتنا حسین تھا حسین کا علی اکبر جو زینب کو ہر وقت فکر رہتی تھی کہیں عرب کے لوگوں کی نظر میرے اکبر کو نہ لگ جائے۔ بچپن سے لے کر شہزادی زینب نے اکبر کو پردوں میں پالنا شروع کیا۔ جیسے جیسے جوانی بڑھتی جا رہی تھی نقاب لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ جب بھی اکبر گھر سے نکلنے لگتا زینب عالیہ پہلے صدقہ دیتی، پھر نظر بد کی دعائیں پڑھتی، پھر کہتی اب اکبر کو گھر سے باہر کر۔ مومنات آپ سب تو یہاں حسین کی محبت میں آئے ہیں۔ گھر سے 10 دن ہر مومنہ جو کبھی پورا سال گھر سے باہر نہیں نکلتی وہ بھی 10 دن حسین کی مجلس میں آتی ہے۔ ہم لوگ یہاں آتے ہیں حسین کی محبت میں، لیکن مومنات اکبر وہ جوان ہے جس کا سر ایک عیسائی عورت نے دیکھا۔ کوفے کے بازار میں جب ایک عیسائی عورت نے علی اکبر کا سر نو کے نیزہ کی معراج پر دیکھا نا تو رو کر کہتی ہے ایھا البدر تمام، اے 14ویں رات کے چاند، کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو، کاش تیرے مرنے سے پہلے۔ مومنات عرب میں خوبصورتی کی سب سے بڑی مثال تھی چاند، چاند سے تشبیہ دے رہی تھی بی بی۔ اب جیسے ہی بی بی نے یہ بات کہی نا تو آواز پڑی جناب لیلا کے کانوں میں، رو کر کہتی ہے اس کا لگتا بھی کچھ نہیں، اسے رونے کی اجازت ہے، ہم روئیں تو سجاد کو شمر کمینہ تازیانے مارتا ہے۔ مومنات کافی دیر عیسائی عورت اکبر کا سر دیکھتی رہی یا اپنے ساتھ والیوں کو کہتی ہے میں ایک دعا مانگتی ہوں تم آمین کہنا۔ کون سی دعا؟ کہنے لگی خدا کرے یہ وہ نہ ہو۔ کہتی ہے کون؟ فرمایا میں نے مباہلے میں محمد کو دیکھا تھا، یہ ہوں بہو محمد لگتا ہے نو کے نیزہ کی معراج پر۔ مومنات آپ سب کو آمادہ کر رہی ہوں اکبر سننے کے لیے۔ اکبر نہ پڑھنا آسان ہے نہ سننا آسان ہے۔ اکبر وہ پڑھے جو پڑھنے کے بعد مر جائے، اکبر وہ سنے جو سننے کے بعد مر جائے۔ اللہ جانے کتنا پیارا تھا حسین کو علی اکبر۔ جناب لیلا کہتی ہے جب سے علی اکبر دنیا میں آیا آقا حسین سویا نہیں کرتے تھے، آدھی آدھی رات کو چولہے کے اوپر چھپ جاتے تھے۔ میں پوچھتی تھی آقا سوئے کیوں نہیں؟ کہتے تھے لیلا اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی۔ میں کیا کروں؟ مومنات ساری زندگی
अकबर जिससे भी पानी मांगता था, मांगता किसी और से था, हुसैन पानी लेकर आ जाते थे। अकबर तड़प के कहते मौला आप इमाम है, मैं रैयत हूँ, आप बाप है, मैं बेटा हूँ, मौला पानी न लाया करे। हुसैन कहते हैं अकबर एक वक्त ऐसा आएगा तू मुझसे पानी मांगेगा, तुझे पिलाने के लिए मेरे पास पानी नहीं होगा। मोमिनात सब्र करके सुने, हौसला करके सुने, शहजादे के मसाइल बता रही हूँ आपको। सूरजमुखी के फूल में एक कशिश होती है। सूरजमुखी का फूल जहाँ जहाँ सूरज का रुख तब्दील होता है वहाँ वहाँ फूल का रुख मुड़ता जाता है। मोमिनात नौ के नेज़ा की मेराज पर अकबर का सर जहाँ जहाँ मुड़ता था, हुसैन का सर पीछे पीछे मुड़ता जाता था। एक रात शिमर कमीने ने अली अकबर का सर एक संदूक में बंद कर दिया। या सुबह जब सरों की गिनती हुई ना, हर सर मौजूद था, हुसैन का सर नहीं था। कमीना ताजियाना लेकर मौला सज्जाद के पास आया, कहा कि बता तेरे बाबा का सर कहाँ है। मौला सज्जाद कहती पहले तू बता हुसैन अकबर का सर कहाँ है। कहा वो तो मैंने संदूक में बंद किया है। मौला कहती संदूक खोल के देख। संदूक खोला, हुसैन के लब अकबर के रुखसारों पर थे। रोक कर कहते थे अकबर तेरे जैसे बेटे क्या करबला में मारने के लिए पाले जाते। मोमिनात आज ऐसे पुरसा दे कि ज़हरा आपसे राजी हो जाए। यकीनन इस मजलिस में ज़हरा मौजूद होगी, क्योंकि दादियों को पोते बड़े प्यारे होते हैं और पोता भी वो जो हम शक्ल मुस्तफ़ा था। मोमिनात 10 मुहर्रम का दिन चढ़ा। 10 मुहर्रम के दिन से पहले मैं कहती हूँ 4 हस्तियां इस रूए जमीन पर ऐसी हैं जिन्होंने कोई अलहदा मोहब्बत की है अली अकबर से। पहला मेरा आका हुसैन है, दूसरी शहजादी ज़ैनब है, तीसरी माँ लैला है, चौथी बहन सुगरा है। मोमिनात आज 7 मुहर्रम हो गई, सुगरा दरवाजे पर खड़ी देख रही है। अकबर तेरे 7वीं के वादे थे। मोमिनात जब से अकबर गया है, सूरा अकबर के कदमों के निशानों पर अपना चेहरा रख कर कहती थी दादी अम्मा दुआ करे मेरा अकबर मुझे लेने आ जाए। अकबर के इंतजार में बैठी थी। मोमिनात 2 बीवियां ऐसी हैं, 2 हस्तियां ऐसी हैं जो बूढ़ी हो गई है अकबर की लाश पर। एक मेरा आका हुसैन, दूसरी माँ लैला। 10 मुहर्रम की शाबाई जनाब हज्जाज इब्न मसऊद वो है जो हुसैन का मुअज्जिन है। मदीने से लेकर करबला तक हर आज़ान जनाब हज्जाज देते। अकामत गाजी अब्बास कहते थे हज्जाज अजान देता था। 10 मुहर्रम की सुबह हुई, हुसैन ने कहा अकबर आज मेरा दिल करता है आजान तू दे। अकबर ने कहा ठीक है मौला। और मोमिनात अकबर ने भी आजान शुरू नहीं की। या हुसैन कहते हैं अकबर जरा ऊंची आवाज में आजान देना, जो मेरी बहनें खैमे के दरवाजे पर तेरी आजान सुनने के लिए खड़ी है। अकबर रोक के कहता है बाबा तेरी बहनों की अपनी किस्मत, मेरी सुगरा की अपनी किस्मत। मोमिनात अली अकबर ने आजान शुरू की। पहला अल्लाहु अकबर कहा। या गाजी अब्बास तयम्मुम के लिए बैठी, अब्बास से उठा नहीं गया। कहा मौला अकबर से कहिए रो कर आजान क्यों दे रहा है। अजरको मिनल्लाह अजरको मिनस्सय्यदा। मोमिनात अली अकबर ने आजान दी। 10 मुहर्रम का दिन कितना छोटा था। अकबर की आजान से शुरू हुआ, हुसैन के सजदे पर खत्म हो गया। ये तो ना होता 10वीं का दिन जिसने ज़हरा की भरी हवेली खाली कर दी। अजरको मिनल्लाह अजरको मिनस्सय्यदा।
मोमिनात अकबर बार बार बाबा से इजाजत मांगने के लिए आते। जैसे ही अकबर इजाजत मांगते, हुसैन के दोनों हाथ कमर पर आ जाते। काने मेरा लाल, तेरे जैसे बेटे क्या मैदानों के लिए पाले जाते हैं। मोमिनात मौला हुसैन ने कहा, अकबर जा पालने वाली से इजाजत मांग करा। अगर ज़ैनब ने इजाजत दे दी तो मेरी तरफ से तुझे इजाजत है। अब अकबर आए हैं ज़ैनब के हुजरे के खैमा में। दरवाजे पर आकर अकबर ने आयत तत्हीर की तिलावत की है। तो सब सुनना तोड़े मोमिनात, अकबर ने आकर तिलावत की, अंदर गए, आकर कहते हैं फूफी अम्मा मैंने सारी जिंदगी आपसे कुछ नहीं मांगा। ज़ैनब कहती है अकबर मैं तरसती रही तो मुझसे कुछ मांग, मैं अता करूं। मैं तेरे उतरे हुए कपड़े ओनो मोहम्मद को पहनाती रही। कहा फूफी अम्मा आज मैं कुछ मांगने आया हूँ, मांग अकबर। कहा फूफी अम्मा मौत की इजाजत दे दे। मौत का नाम आया, ज़ैनब तड़प गई। कहा नहीं अकबर कोई मौत की इजाजत नहीं। अब सुनिएगा अकबर कौन है, फूफी के मिजाज से वाकिफ है। अकबर ने आहिस्ता आहिस्ता अपना सर फूफी की गोद में रख के कहते हैं फूफी अम्मा मैं किसका बेटा हूँ। फखर से ज़ैनब कहती है तू अली की बेटी का बेटा है। कहा कि फूफी अम्मा ये जो दरवाजे पर खड़ा रो रहा है ये किसका बेटा है। ज़ैनब तड़प कर कहती है ज़हरा का बेटा है। अकबर कहते हैं अगर क़यामत के मैदान में दादी ज़हरा ने पूछ लिया अपना बेटा प्यारा था मेरा हुसैन प्यारा ना था, उस वक्त क्या जवाब दोगी। मोमिनात अभी बैठ जाए इंतजार करें, अभी शबी नहीं आ रही तो चल सुनना तोड़े। कहा फूफी अम्मा उस वक्त क्या जवाब दोगी। ज़ैनब कहती तेरे जैसे लाख अकबर मैं हुसैन पर कुर्बान कर दूं। सैयदा कायनात में कई ऐसी बारात देखी है जहाँ मातमी रो रहे। जब अकबर को इजाजत मिली ना हुसैन के सामने आए मैदान करबला में, हुसैन ने दूल्हा तैयार करना शुरू किया। कैसे तैयार किया दूल्हा, इमामा भी बांधते हैं और पढ़ते भी हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अकबर 37 बार मैदान में गया, 37 बार वापस आया। जब 37वीं बार गया था उस वक्त एक कमीने ने ऐसा बच्ची का फल मारा मेराज से मोहम्मद जमीन पर आ गया। मोमिनात हुसैन के दोनों हाथ कमर पर आ गए। कहा बेटा अकबर